الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال اللہ تبارک وتعالی ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین، یہ ایام حج ہیں، ان دنوں سفر حج شروع ہے۔ الحمدللہ خوش نصیب لوگ جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں اور پہنچنے والے ہیں۔ تو میں نے اس سے پہلے مکۃ المکرمہ، حج کعبۃ اللہ، حج کے ایام، حج کے احکام و ارکان، اس حوالے سے گفتگو کی ہے۔ آج میں ایک بڑا اہم، بڑا خاص اور بڑا محبت و ادب سے لبریز ایک مقدس عنوان، وہ ہے سفر مدینۃ الرسول، محبت کا سفر کہ شہر نبی میں ہمیں کیسے جانا ہے، محبوب کے دیار میں کیسے حاضری دینی ہے، اللہ کے حضور اللہ کے محبوب کے حضور ہمیں کیسے حاضر ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ یہ مسلمانوں کے دو مرکز ہیں۔ مکہ تجلیات کی جگہ ہے، مدینہ انوارات کی جگہ ہے، مکہ برکات کی جگہ ہے، مدینہ فیوزات کی جگہ ہے، مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے، اور مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ اور آپ کا مدفن اور قیامت تک آپ کے سکون اور اطمینان اور آپ کی رہائش کی جگہ ہے۔ مکۃ المکرمہ آپ کا ددحال خاندان ہے، اور مدینہ طیبہ وہاں پر آپ کا ننہال خاندان ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ مدینہ طیبہ کی تھیں، والد جناب عبداللہ وہ مکۃ المکرمہ کے تھے۔ فطری طور پر ہر آدمی کو اپنے ننہال سے بھی ددحال سے بھی دونوں قبیلوں سے محبت ہوتی ہے۔ شاید حج کے لیے مکے کا انتخاب بھی اس لیے کیا گیا کہ وہاں حضور کی ولادت بھی ہے، آپ کا بچپن بھی ہے، آپ کی رہائش بھی ہے، وہاں پر آپ کے اعلان نبوت بھی ہے، اور اعلان نبوت کے بعد ہجرت تک کا دور آپ نے مکۃ المکرمہ میں گزارا ہے۔ اب مکے سے جب فارغ ہوتا ہے آدمی تو اس نے سفر مدینہ طیبہ کا کرنا ہوتا ہے۔ مدینہ کے سفر کے حوالے سے، مدینۃ الرسول کے حوالے سے کچھ باتیں اس وقت ادب کے دائرے میں گزارش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان آداب کو بجا لاتے ہوئے ذکر محبوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ مدینہ طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ جانے لگے اور اللہ کا حکم تھا کہ آپ سفر ہجرت کریں، تو مدینہ جاتے ہوئے حضور نے ایک دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے تو یہ حرم مکہ پسند ہے اس لیے کہ میرے دادے ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ہے، لیکن اگر تیرا حکم ہے اور میں یہاں سے جا رہا ہوں تو میرے کریم مولا مجھے وہاں لے چل جو تجھے پسند ہو۔ تو اب یہ سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ الرسول کا فرمایا۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ تھے، اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق کے غلام ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک شخص جس کو کرائے پر لیا گیا تھا، عبداللہ ابن حریقت، جو راستے سے متعارف تھا، یہ لے کر گیا۔ آپ قباء کے مقام پر جا کے ٹھہرے۔ مدینہ طیبہ کے لوگ قباء کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تشریف لائے۔ پھر آپ کو ایک بڑے استقبال کے ساتھ، احترام اور تعظیم کے ساتھ آپ کو لے گئے۔ آج جہاں پر مسجد نبوی ہے، یہاں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو میزبان رسول ہونے کا جن کو شرف حاصل ہوا تھا، ان کا مکان تھا۔ اونٹنی وہاں پر جا کے ٹھہری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مہار چھوڑ دو، اس کو کوئی آدمی ہاتھ نہ لگائے، یہ میری ڈاچی مأمور من اللہ ہے، اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، جہاں اس کو اللہ کا اذن اور امر اور حکم ہوگا یہ وہیں پر جا کے رکے گی۔ چنانچہ آج جہاں مسجد نبوی ہے یہ وہاں پر جا کر ٹھہری۔ مدینہ طیبہ کے حوالے سے یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ وہاں کے سفر تین حیثیت سے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے، حضور کی مسجد ہے جس کو مسجد الرسول، مسجد نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہا جاتا ہے، جس کا پہلا پتھر خود حضور نے رکھا، دوسرا حضرت ابو بکر نے رکھا، تیسرا حضرت عمر نے رکھا، اور مدینے پہنچنے کے بعد اس سے بھی پہلے ایک اور مسجد ہے جس کو مسجد قباء کہتے ہیں، جس کو قرآن نے اسس علی التقوی، تقوی والی مسجد کہا، جس کی بنیاد تقوی و طہارت پر تھی۔ اس کا بھی پہلا پتھر آقا نے رکھا، دوسرا سیدنا ابو بکر نے، تیسرا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وہ پتھر مبارک رکھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جب سفر فرمایا اور مدینہ طیبہ تشریف لائے، مدینے کو پہلے یثرب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یثرب کہتے ہیں وہ جگہ جہاں بیماریاں پھیلیں، کہتے ہیں وہاں مختلف آفات، بلیات، بیماریاں، حادثات ہوتے تھے، کئی اموات روزانہ ہوتی تھی، کئی لوگ موت کا شکار ہوتے، بیماریوں کا شکار ہوتے، لیکن آقا کی تشریف آوری سے اب اس کا نام مدینہ الرسول، رسول اللہ کا شہر، مدینہ طیبہ پاکیزہ شہر، مدینہ منورہ نور والا شہر، مدینہ مکرمہ تعظیم و تکریم والا شہر، 50 نام حدیث کی کتابوں سے میں منقول ہیں جو مدینہ طیبہ کے ہیں۔ مدینہ ہے، طیبہ ہے، منورہ ہے، طابہ ہے، مطابہ ہے، معظمہ ہے، دار السلام ہے، دار الرحمت ہے، دار البرکت ہے، پتہ نہیں کتنے اسماء گرامی اس شہر مقدس کے ہیں جہاں اللہ کے محبوب تشریف لے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ آج جہاں مسجد نبوی ہے یہاں آپ نے اس کی بنیاد رکھی، اسی کے ساتھ آپ کے ازواج مطہرات کے حجرات تھے، مکانات تھے۔ مدینہ طیبہ میں جانے کے لیے تمام فقہا، محدثین، سب کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص حج کے لیے جائے اور مدینے کے لیے نہ جائے اور زیارت مدینہ الرسول نہ کرے وہ بڑا ظالم ہے۔ ایک حدیث میں اشارہ ہے، من حج ولم یزرنی فقط جفانی، حج کے لیے آیا میرے مدینے کے پہ میری زیارت کے لیے، میرے روضہ اطہر پر، میری قبر پر، میری مسجد میں اور میرے شہر میں نہیں آیا، اس نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑی جفا کی ہے، اس نے بہت نامناسب عمل کیا ہے۔ ایک حدیث میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس کو میری قبر کی زیارت نصیب ہو گئی، میری قبر پر آ گیا، میرے پر آ کر اس نے درود و سلام پڑھا ہے، تو مجھ محمد پہ واجب ہے کہ میں اس کی سفارش کروں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص نے حج کیا، حج کرنے کے بعد پھر میری قبر پر آیا اور اس وقت آیا جب میں دنیا سے چلا گیا تھا، من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، اس کو اللہ، یہ درست ہے کہ صحابیت کا اعزاز تو نہیں مل سکتا کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حصے میں اتنا ثواب ضرور لکھ دیں گے کہ جس نے میری قبر کو دیکھا ایسے ہے جیسے اس نے میری زیارت کی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ وفات کے بعد اگر کوئی بچہ اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو ہر جمعہ کو وہاں جائے پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ والدین کی قبر کو دیکھنے سے اگر گناہوں کی معافی کی یہ کیفیت ہے تو جب رحمت کائنات، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اقدس کی نیت سے آپ کے حجرہ اقدس، آپ کے روضہ اطہر پر جب آدمی آتا ہے تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، تو یہ ایک بڑا مقام ادب ہے۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے متعلق بہت ساری عجیب باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے ایک ارشاد فرمایا، میرا مدینہ ایسی امن کی جگہ ہے، اللہ نے اس کے ارد گرد فرشتوں کی ایک باڑ لگا رکھی ہے، لا يدخل الدجال، اس میں دجال نہیں داخل ہو سکتا، والوبا، وبا نہیں آ سکتی، والقحط، اس کے اندر کوئی قحط نہیں آئے گا، اسی طریقے سے طاعون کی بیماری میرے مدینے میں نہیں آئے گی۔ اللہ ان تمام چیزوں سے اللہ نے میرے مدینے کو پاک صاف رکھا ہوا ہے۔ اور مدینے کی عظمتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے، غبار المدینۃ شفاء من کل داء، مدینے میں دھول اڑ رہی ہو، اگر کوئی آدمی اس دھول مٹی کو اپنے چہرے اور منہ اور ہاتھوں پہ لے لے تو اللہ اس میں بھی اس کے اندر شفا رکھ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جس شخص کو من استطاع منکم ان یموت فی المدینۃ، جس کے پاس مال ہو، پیسہ ہو، ساز و سامان ہو اور اتنی طاقت ہو کہ میرے مدینے میں آئے اور مدینے کی موت کو قبول کرے، فلیمت فی، اسے چاہیے کہ مدینے میں مرے، مدینے میں آ کر مستقل قیام پذیر ہو جائے۔
بڑے بڑے اہل اللہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی وہاں گزاری۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ پوری زندگی مدینے میں اور مدفون بھی مدینے میں۔ سیدنا امام مالک رحمہ اللہ، ان کا لقب ہی تھا مہاجر مدینۃ الرسول، کہ ہجرت کر کے مدینۃ الرسول کی نیت سے آئے اور کبھی نہیں باہر نکلے، اس لیے کہ کہیں باہر جاؤں اور میری موت نہ آ جائے، سوائے قضائے حاجت کے لیے کہتے ہیں حدود حرم سے باہر نکل جاتے تھے۔ ایسے بڑے بڑے لوگ سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، جن کو امت شیخ العرب والعجم کے نام سے یاد کرتی ہے، 17 سال تک مدینۃ الرسول میں بیٹھ کر حدیث رسول کا درس دیا ہے۔ بڑے بڑے اہل اللہ اولیاء اللہ وہاں اس قبرستان میں جو جنت البقیع کا قبرستان ہے، جس کو بقیع الغرقد کہا جاتا ہے، وہاں پر مدفون ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ طاقت دے، پیسہ اور مال ہے، میرے مدینے کی موت کو قبول کرے تو کنت لہ شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بھی ہوں گا اور اس کے اس بات کا گواہ بھی ہوں گا کہ اس کو میرے مدینے سے محبت تھی اور اس نے مدینے کی موت کو قبول کیا ہے۔ مدینے کے فضائل بہت سارے ہیں، یہ ایک مستقل عنوان ہے، میں اس کو تفصیل سے گفتگو کروں تو بڑا وقت لگ جائے گا۔ میں نے اس میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نیت سے سفر کیا جائے کہ ہم مدینۃ الرسول میں جا رہے ہیں۔ دوسرا، اس نیت سے بھی اس سفر کا حکم ہے کہ مدینہ طیبہ میں حضور کی مسجد ہے، اور آقا نے ارشاد فرمایا 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کے لیے ثواب کی نیت سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ان مسجدوں کی زیارت کے لیے سفر کرنا اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اور کسی مسجد کے لیے نہیں۔ طلب علم کے لیے کوئی آدمی جا سکتا ہے، جہاد کے لیے کوئی جا سکتا ہے، اسی طریقے سے کسی نیک صالح استاد بزرگ شیخ والدین کسی کو ملنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کر سکتا ہے، لیکن اس نیت سے کہ میں اس جگہ سے اس مسجد میں جاؤں گا تو مجھے اتنا اجر ملے گا نماز پڑھنے کا، یہ صرف 3 مسجدیں ہیں۔ حضور نے فرمایا مسجد حرام ایک پڑھو تو لاکھ کا اجر ہے۔ دوسرا آقا نے فرمایا میری مسجد نبوی، اس کے متعلق 2 روایتیں ہیں، ایک معروف روایت 1000 کی ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ 50,000 ایک نماز کا اجر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ، جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، آج بدبختی سے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ کچھ خوش نصیب لوگ جو وہاں قرب و جوار میں رہتے ہیں ان کو توفیق ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت لائے کہ وہ مسلمانوں کا یعنی وہ بیت المقدس پہلے بھی مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا، اللہ کو عمر پیدا کر دے جو یقیناً اس کی آزادی کا سبب بنے، اور پھر مسلمان وہاں پر جیسے پہلے عبادت کیا کرتے تھے اس طریقے سے عبادت کریں۔ تو دوسری غرض یہ ہے اس سفر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے نیت سے، اور تیسری بڑی اہم ترین غرض یہ ہے کہ آقا نامدار امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو پسند فرمایا، اور آپ ہمیشہ مدینہ میں آرام فرما ہیں اور آج بھی وہیں پر آرام کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے انصار کو کہا تھا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اگر یہ بنو قریش اور یہ مہاجرین ان میں خلافت چلے گی تو میں محمد تمہارے حصے میں ہوں کہ میں قیامت تک تمہارے پاس رہوں گا اور قیامت کے دن میں تمہارے ساتھ اٹھ کر میدان محشر کی طرف جاؤں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس، آپ کا روضہ اطہر، آپ کی آرام گاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام استراحت، یہ مدینۃ الرسول مدینہ طیبہ میں ہے۔ اس نیت سے بھی آدمی سفر کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کا یہ ایک عجیب تعلق ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، باقی انبیاء علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے، اپنی اپنی قبروں کے اندر ہیں، جو جہاں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کسی نبی کی قبر یوں معلوم نہیں کہ یقین سے کہا جائے یہ فلاں کی ہے، سوائے آمنہ کے در یتیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے۔ صرف اتنا نہیں کہ معلوم ہے، بلکہ امت کا اور نبوت کا، قبر کا اور حضور کی امت کا باہمی جوڑ اور تعلق ایسا ہے جیسے دنیا میں تعلق تھا کہ امت حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی، ایسے ہی وصال کے بعد بھی آج تک آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، آپ کے اس عالم سے تشریف لے جانے کے بعد امت کا، نبوت کا اور امت کا وہ تعلق باقی ہے۔ امت حاضری دیتی ہے،
जैसे ज़िंदगी में आके अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती थी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, ये कलिमात कहे जाते थे। ऐसे ही आका के विसाल के बाद भी उम्मत का अब भी वही ताल्लुक़ है कि आकर वहाँ दरूद इब्राहिमी पढ़े, वहाँ आकर जो सलात और सलाम के सीगे उसकी तबीयत को अच्छे लगते हैं और ज़बानी याद हैं उनको पढ़े। किताब को देखकर पढ़ने से ज़्यादा शगफ़ और शौक़ इस तरफ होता है कि आदमी अपनी तरफ से वो कलिमात अदा करे और बड़े मोहब्बत भरे कलमे कहे। बाज़ कहते हैं सलात के जुमले कहो, बाज़ कहते हैं सलाम के जुमले कहो, लेकिन हुजूर के रोज़े अतहर पर 3 आयतें वहाँ लिखी हुई हैं। उन 3 आयतों से हमें 3 सबक मिलते हैं। सबसे पहली आयत वहाँ लिखी हुई है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अहले ईमान नबी की आवाज़ के सामने अपनी आवाज़ को ऊँचा ना करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, अगर तुम्हारी आवाज़ ऊंची हो गई आमाल खाकिस्तर हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारे अमल अल्लाह की, तुम सोचोगे हम बड़े आबिद जाहिद मुत्तकी परहेज़गार हैं, लेकिन बेअदबी की वजह से, गुस्ताखी की वजह से, ऊंचा बोलने की वजह से, वहाँ शोर शराबा करने की वजह से तुम्हारे आमाल ज़ाय हो जाएंगे। आज भी वहाँ पर जितने लोग दरूद व सलाम पढ़ने के लिए जाते हैं और बाबू सलाम से अंदर दाखिल होते हैं, याद रखिए वहाँ पर सेल्फियाँ बनाना, तस्वीरें बनाना, इस तरफ तवज्जो रखना, तो ये हुजूर से तवज्जो को अपने आप को हटाना है कि महबूब की तरफ आपकी तवज्जो नहीं और जिसकी आका की तरफ तवज्जो नहीं तो हुजूर की भी तो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं ना। तो इसलिए हमें सारी तवज्जो इस पर देनी चाहिए कि आका की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, आदाब हैं, सर झुका हुआ हो, पाँव आहिस्ता आहिस्ता उठाए और फिर अंदर चलते हुए जब रोज़े अतहर के सामने आए तो बाज़ किताबों में वो कलिमात लिखे हुए हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू क़द बल्लग़्तर रिसालता व अद्दैतल अमानता व नसहतल उम्मता व जाहदत फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिही। अल्लाह के महबूब आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की तरफ से बरक़ात आप पर नाजिल हों। आपने रिसालत का हक़ अदा कर दिया, आपने जिहाद करके दिखा दिया, आपने जो अमानत और दीन थी वो इस उम्मत को आपने पहुंचा दिया, और जितनी देर अल्लाह मौका अता फरमाए वहाँ खड़े होकर दरूद व सलाम पढ़ें। ऐसी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ थोड़ा सा हट के फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने, ऐसी सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने। और ये याद रखो जो रहमत आका पर आ रही है बयानी वही रहमत हज़रत अबू बकर और उमर पर भी उतर रही है, इसलिए कि आका के पहलू में ये दोनों यार आराम कर रहे हैं। इससे बेहतर कायनात की कोई जगह नहीं। अहले सुन्नत वल जमात के तमाम आइम्मा फुक़हा और उलमा का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि इस कायनात में सबसे आला व अरफा और अफजल हस्ती आमना के लाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसलिए जहाँ आका हैं, यूँ शहर के मुकाबले में नहीं कि मक्के के मुकाबले में मदीने के शहर बयान करूँ, लेकिन इस हवाले से कि जिस जगह आप आराम कर रहे हैं इस जगह का मुकाबला कायनात की कोई जगह नहीं कर सकती। इसलिए कि आका कायनात में सबसे अफजल हैं, तो जिस जगह सो रहे हैं वो जगह भी सबसे अफजल है। तो एक तो वहाँ ये आयत लिखी है कि अदब को बजा लाना चाहिए, आवाज़ धीमी होनी चाहिए। हमारे ज़िला रहीमयार खान में लियाकतपुर के करीब एक कस्बा है अलाहाबाद, वहाँ एक आलिम थे मौलाना बशीर अख्तर अलाहाबादी रहमहुल्लाह। वो हज पर जा रहे थे तो उन्होंने हज़रत में अब्दुल हादी दीनपुरी रहमहुल्लाह की खिदमत में दरख्वास्त की कि मैं सफ़र हज पर जा रहा हूँ, मेरा जी चाहता है कि रोज़े अतहर की जाली को जाके चूमूँ। तो आपने फरमाया बशीर चूमने से तो नहीं रोकता, लेकिन चूमने से पहले इतना सोच लेना तेरा मुँह इस काबिल है कि पाक नबी के पाक रोज़े की पाक जाली को लग सकेगा। अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज़ाश नाजुक तर नफस गुम कर दमे आया जुनैदो बा यजीदी जा। यहाँ तो बड़े बड़े अपने आप की सांस भी ऊंची नहीं लेते, दम मार के आते हैं, इसलिए अदब की जगह है, ज़रा ख्याल करना। फरमाया कदम ऊपर उठा के नीचे न ज़ोर से रखना, आहिस्ता से खिसकाना कि हरम नबवी के एहतराम का तकाजा यही है, आदाब का तकाजा ये है। तो वहाँ पहुँचने का दूसरी ये आयत करीमा वहाँ पर नकल है, और इस आयत से हमें सबक मिलता है कि मदीने के सफ़र में जाते हुए, आते हुए, मदीने में रहते हुए, रोज़े अतहर पे हाज़िरी देते हुए, हर नमाज पे पहुँचते हुए, मस्जिद नबवी में जो जहाँ पर भी बैठा है वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
پر کثرت سے درود پڑھے. درود ابراہیمی آتا ہے وہ پڑھے, صلی اللہ علیہ نبی الامی آتا ہے وہ پڑھے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ آتا ہے وہ پڑھے. اسی طریقے سے سلام کے الفاظ, صلاۃ کے الفاظ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے چھوٹے سے چہل درود کے نام سے 40 صیغے جس میں صلاۃ و سلام کے ہیں, اور وہ سارے مسنون حدیثوں میں ہیں. کتاب ہے چھوٹا سا ان کا رسالہ, اگر وہ حاجیوں کو نصیب ہو جائے اور مل جائے تو اس کو وہاں پر بیٹھ کر روزانہ پڑھنا چاہیے, ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے. اور پھر جس کو مواجہ شریف پہ موقع ملے تو وہاں تو کھڑے ہو کر پڑھنے کی سعادت ہی اور ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں پر دعائیں مانگی جائیں تو قبولیتی دعا کی اہم ترین جگہ وہ ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے, آپ نے قبر مبارک کے قدموں کی طرف سے کھڑے ہو کر آپ پر درود و سلام پڑھا, اور پھر اس کے بعد جب دعا کا وقت آیا تھوڑا سا ایک طرف ہو گئے اور قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. تو کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا سلام ان کا حق ہے, دعا اس کا حق ہے. جس کے لیے سلام ہے میں نے وہاں درود و سلام پڑھا ہے, اور جس کے لیے دعا ہے اس کی ذات سے میں دعا مانگ رہا ہوں. تو مسجد نبوی تیسری آیت وہاں پر حضور کے ختم نبوت کے عقیدے کی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ کی محبوب کا وہ مرکز ہے, آقا سارے نبیوں کے سردار ہیں, ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں. اس آیت نے ایک عجیب سبق سکھایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تم میں مردوں میں سے کسی کے ابا نہیں. حضور اپنی شفقت سے کسی کو اپنا بیٹا کہتے ہیں, جیسے حضرت حسن کو کہا, حضرت حسین کو کہا, لیکن اپنے آپ کو یہ کہنا میں نبی کا بیٹا ہوں, میں نبی کا خاندان ہوں. یہاں امتی بن کے جاؤ, غلام بن کے جاؤ, اپنے آپ کو جھکا کر جاؤ, عاجزی اور انکساری کی انتہا لے کر جاؤ. تو اس حوالے سے یہ 3 سبب ہیں جس حوالے سے ہم نے یہ سفر کرنا ہے. مدینہ طیبہ کی زیارت, مدینہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا حرم قرار دیا تو آپ نے اس دعا میں عجیب جملے فرمائے, اے اللہ کعبے کو تیرے خلیل نے حرم بنایا تھا, آج مدینہ کو میں تیرا حبیب حرم بنا رہا ہوں. اے اللہ مدینہ کو مکے کی دوہری برکتیں عطا کر, اس کے سا میں, اس کے مد میں, اس کے یعنی جو چیزیں ناپی تولی جاتی ہیں, فصل ہیں, اناج ہیں, وہاں کے کھانے پینے کے پھل فروٹ ہیں, جتنی نعمتیں وہاں ہیں, مکے کی دوہری عطا کر. آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مکۃ المکرمہ میں ممکن ہے چیز مہنگی ملے, لیکن مدینہ میں ایسا نہیں ہوتا. مکے میں ممکن ہے آپ سے کوئی آدمی گفتگو میں تیزی سے گفتگو کرے, لیکن مدینہ میں کوئی کمال محبت ہوتی ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. اور پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے شہر کی نسبت کی وجہ سے بے پناہ ضیافت فرماتے ہیں, اتنا عطا کرتے ہیں کہ آدمی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. تو مسجد نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. پھر اس مسجد کے اندر کئی چیزیں بڑی عجیب ہیں, ان میں سے خصوصاً جب مسجد نبوی میں آئیں تو ایک تو مسجد کے آداب کو سامنے رکھتے ہوئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے, یہ پڑھتے ہوئے اندر داخل ہونا چاہیے, جا کر نماز ادا کرے. اور یہ یاد رکھو جب آپ باہر سے سفر کر کے آئیں پہلے اپنا سامان رکھیں, مدینے میں غسل کریں, صاف ستھرے کپڑے پہنیں, اپنے جسم کو عطر خوشبو سے پورا معطر کر کے پھر آپ روضہ اطہر کی طرف جائیں. ایسے نہیں کہ میلے کپڑے اور گندا سا لباس اور بیہودہ سی کیفیت, یوں نہیں. با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار, اللہ کی بارگاہ میں تو دیوانوں کی طرح جاؤ, لیکن محبوب کی خدمت میں ذرا ہوش و حواس سے قدم رکھا کرو, سوچ کر چلا کرو, اونچی آواز سے گفتگو نہ کیا کرو. مدینے والے جو ضیافت کرتے ہیں آدمی سوچ نہیں سکتا, جو محبت کرتے ہیں آدمی سوچ نہیں سکتا. وہاں ہمارے مولانا خیر محمد مکی رحمہ اللہ, مولانا ان کے اب بھی بیٹے ہیں حضرت مولانا شیخ محمد مکی حجازی, ان کے ایک وہاں رباط ہوتی تھی رباط مکی کے نام سے, اب بھی ہے. اور وہاں پر بڑے لوگ جا کے آرام پذیر ہوتے ہیں, پاکستانیوں کے لیے بھی, اور اسی طریقے سے مختلف ممالک سے آنے والے مسلمان اس میں رہائش پذیر ہوتے ہیں. وہاں احترام و اکرام وہ باقاعدہ کرتے ہیں. اور پھر آپ ضیافت میں حیران ہو جائیں گے کہ مدینے والے کتنی محبت دیتے ہیں. اس لیے محبت کے شہر میں محبت سے جانا چاہیے, آداب محبت کو سامنے رکھ کے جانا چاہیے. اور یہ یاد رکھیے کہ حضور نے فرمایا جس نے میری مسجد میں 50 نمازیں پڑھ لیں
اور ان نمازوں میں تکبیر تحریمہ سمیت ان کو ادا کیا ہے، ناغہ نہیں کیا ہے، تو اللہ اس کو 2 پروانے دیں گے، جہنم سے آزادی کا، نفاق سے بری ہونے کا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، آپ کا قرب نصیب ہوگا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں اپنے چچا حضرت حمزہ، حضرت سیدنا مصعب بن عمیر، عمر بن جموح، ان صحابہ کی قبور پر تشریف لے جاتے تھے، ہر پیر کو بھی اور جمعرات کو بھی۔ ایسے عصر کے بعد عام معمول میں آپ کی عادت شریفہ تھی جنت البقیع کے قبرستان میں جانا، اب بھی فجر کے بعد اور عصر کے بعد قبرستان کھلتا ہے، وہاں حضرت عثمان بن عفان، تمام ازواج مطہرات، بنات طیبات، اسی طریقے سے خاندان نبوت، اہل بیت رسول اور ائمہ اہل رسول کافی تعداد میں وہاں پر مدفون ہیں۔ اسی طریقے سے مدینہ طیبہ احد کے کچھ شہداء بھی وہاں پر دفن ہیں، 10,000 کے لگ بھگ صحابہ اکرام کی قبور مقدسہ وہاں پر ہیں۔ تو یہ وہ ساری جگہ ہیں جہاں جا کر آدمی کے ایمان کو جلا ملتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے سے اللہ بہت ساری سعادتیں نصیب کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سفر مدینہ کی سعادت ہمارے لیے اسے عزت و عظمت والا اور برکت والا بنائے، اور بار بار